اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى درود بھیجیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، جیسے ہم سب متوجہ ہیں، آج کی یہ مجلس عزا ہمارے برادر عزیز محترم اظہر علی عابدی صاحب کے بہنوی جناب علی قائم زیدی ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، ان کے جملہ لغزشوں سے درگزر فرمائے، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور جزیل عطا فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ مرحوم کے ذمے کوئی حق اللہ یا حق الناس واجب الادا رہ گیا ہو، لواحقین کو پہلی فرصت میں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تقریباً ہر ایصال ثواب کی مجلس میں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے، یہ 2-4 سال سے، کہ یہ تمہیدی گفتگو ضرور کرتا ہوں کہ ہم اپنے مرحومین کی رحلت کے تیسرے دن یا 40ویں دن یا برسی کی مناسبت سے جو قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس عزا کا اہتمام کرتے ہیں، اور مجلس کے بعد حاضرین مجلس کو نیاز یا تبرک کے نام سے حسب توفیق کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں، اس کی افادیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن خوانی کا ثواب اپنی جگہ ہے، مجلس عزا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، مصائب پڑھے جاتے ہیں، ان سب کا اجر اور ثواب ہم اپنے مرحوم یا مرحومہ کو ہدیہ کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یہ سب کچھ ہماری طرف سے مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہدیہ ہوا کرتا ہے، ہدیہ۔ اگر یہ کام آپ نہ کریں، یہ آج کی مجلس اگر نہ ہوتی یا چہلم کی مجلس نہ ہو، برسی کی مجلس نہ ہو،
یا مجلس کے اختتام پر تبرک تقسیم نہ کریں، مجلس کے اختتام پر تبرک تقسیم کرتے ہیں، اطعام کرتے ہیں مومنین میں، اطعام اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، مگر اگر یہ سارے کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم یا مرحومہ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے لواحقین نے، تمہارے پسماندگان نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں کرائی، وہ یا برسی کی چہلم کی مجلس کیوں نہیں کرائی۔ یہ ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہے، بھیجیں گے تو مرحوم کو ملے گا، نہیں بھیجیں گے تو اس کے ثواب سے وہ محروم رہے گا، مگر وہ جواب دہ نہیں ہے اس کی طرف سے قرآن خوانی نہ کرانے، مجلس نہ کرانے یا نیاز یا تبرک کے تقسیم نہ کرنے کا، وہ جواب دہ نہیں ہے۔ کس چیز کا جواب دہ ہے مرحوم؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے اور سنجیدگی سے اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں پوچھے گا ہمارے مرحوم سے؟ ایک تو قبر میں، قبر میں عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبر میں عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 میں ایک طولانی روایت ہے، اس کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ہر جمعہ کو خطبہ دیتے تھے، ایک خطبہ ہر جمعہ میں ضرور سناتے تھے، یعنی تکرار کرتے تھے، یہ نہیں کہ مختلف جمعوں میں مختلف جمعے، نہیں، اس خطبے کو تکرار کرتے تھے، اور اس قدر آپ نے اس کو تکرار کیا کہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا وہ خطبہ، لکھتے تھے لوگ۔ اس میں آپ نے بتایا، اب تو روایت طولانی ہے، وہ میں نہیں سناتا آپ کو، صرف اتنا عرض کروں، اس میں آپ نے اس خطبے میں بتایا ہے کہ یہ جو نکیر اور منکر آ کے پوچھیں گے مرنے والے سے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا امام کون ہے، یہ نکیر اور منکر کے ان سوالات کا جواب کون دے پائے گا اور کون اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اس کی زبان کام نہیں کرے گی۔ اس میں آپ نے 5 صفات کو بیان کیا ہے، یا بندے کے 5 اعمال کو بیان کیا ہے۔ جس بندے میں مرحوم یا مرحومہ میں یہ 5 خصوصیتیں ہوں گی، وہ جواب بھی دے گا اور فرشتے اس کو جنت کی بشارت بھی کریں گے۔ استقبلتہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ وہ کون بندہ خدا ہے؟ اس میں آپ نے امام نے فرمایا ہے، تم یہ سمجھو کہ تیری روح تیرے جسد خاکی سے وہ نکل چکی ہے، اور تمہارے لواحقین نے تم کو وہ اس تنہائی کے قبر میں وہ رکھ دیا ہے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، اور نکیر اور منکر قبر میں داخل ہو گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ڈر آنا، نا ایک تو ہوتا نا کوئی اجازت لے کے آرام سے آنا، نہیں، نکیر اور فرشتے در آئے ہیں تمہارے قبر کے اندر، اور تم سے یہ سوالات کیے ہیں، اس قرآن کے بارے میں سوال کریں گے جس کی تم تلاوت کرتے تھے، اس دین کے بارے میں سوال کریں گے کہ جس دین پر تم قائم تھا، اسی طرح رسول، امام۔ اچھا، کون سوالات کا جواب دے گا؟ جس نے رٹا ہو اللہ ایک ہے، ہاں، پنجتن پاک ہیں، امام 12 اور معصوم۔ بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ ترانہ، بہت پیارا ترانہ ہے۔ یا رٹا ہو اللہ ربی، ہاں وہ ہے دین اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ میرے نبی ہیں آخری، اور امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ایک ایک امام کا نام اور ولدیت بیان کر کے آخر میں ہؤلاء ائمتی، یہ 12 میں میرے امام ہیں، بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرؤ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں ان کی ولایت کا چراغ روشن ہے، ومن اعدائہم اتبرؤ فی الدنیا والآخرہ، اور ان کے دشمنوں سے میرا نہ دنیا میں کوئی تعلق ہے نہ آخرت میں کوئی تعلق ہے۔ کیا جس نے یہ دنیا کا میرا خیال میں واحد جو ہے نا وہ امتحان یا ٹیسٹ ہے کہ جس میں اعلان بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوالات ہوں گے، ان کا تم نے یہ جواب دینا ہے۔ عجیب امتحان ہے اور ٹیسٹ ہے، یہ سوالات ہیں اور ان کا جواب تم نے دینا ہے۔ وہ میت کو آپ کا کیا خیال ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے یا ایسی ڈرامہ رچا رہے ہوتے ہیں ہم؟ اے فلان بن فلان اسمع افہم، اسمع سنو، یہ سوال جواب جو ہے نا وہ ہم تمہیں نقل دے رہے ہیں، ان کو سنو اور سمجھو۔ وہ سنتا ہے تب ہم آپ کہتے ہیں اسمع، وہ سمجھتا ہے تب آپ کہتے ہیں وفہم، اور اس کو سمجھو۔ اس کے باوجود امام فرماتے ہیں کون جواب دے پائے گا؟ فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، پتھر پر لکیر ہے امام زین العابدین کا فرمان، یہ کوئی معمولی ایسی کسی سیاسی کا بیان نہیں ہے۔ فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، خدا کرے وہ 5 کے 5 مجھے یاد ہوں۔ فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، تو اگر مومن ہے، مرنے والا یا مرنے والی۔ اچھا، وہ روش اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ قرآن میں نا عورتوں سے خطاب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ جہاں نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، اکثر خطاب مردوں سے کرتا ہے، لیکن اس خطاب میں جو حکم لاگو ہوتا ہے شریعت کی طرف سے وہ مردوں کی طرح خواتین پر بھی ہوتا ہے۔ وضو والی آیت کو آپ لے لیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایھا الذین، یہاں سے مردوں والے الفاظ شروع ہوتے ہیں، یہاں سے الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ الذین مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سارے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اللاتی، اللواتی، یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے الذین آمنو، یہ دوسرا لفظ ہے جو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے آمنا ہوتا ہے۔ یا ایھا اللاتی آمنا یہ نہیں استعمال ہوا، یا ایھا الذین آمنو۔ اس کے بعد تیسرا لفظ اذا قمتم، یہ بھی مردوں والا لفظ ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ اس کے بعد فاغسلوا، یہ بھی مردوں والا لفظ ہے، دھو۔ کس کو دھو؟ وجوہکم، یہ کم یہ مرد ہونا مخاطب اس کے لیے کہا جاتا ہے، عورت کے لیے وجوہکن آتا ہے، مردوں کے لیے اسی طرح وَأَيْدِيَكُمْ، یہ بھی مردوں والا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ بھی مردوں والا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ، یہ بھی مردوں والا ہے۔ اس کا مطلب یعنی خواتین یہ کہہ سکتی سارے الفاظ تو مردوں والے ہیں، حتیٰ نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقیمنا عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خدا نے کہیں بھی عورتوں والا لفظ یا صیغہ استعمال نہیں کیا، الفاظ مردوں والا استعمال کرتا ہے۔ اور اس آیے میں جو حکم اللہ تعالیٰ وہ نازل فرماتا ہے وہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے، ما سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، ٹھیک ہے نا۔ جہاد فی سبیل اللہ وہ مردوں پر واجب ہے، خواتین پر واجب نہیں ہے۔ بلکہ جب یہ آیے کریمہ جہاد والی نازل ہوئی اور رسول خدا نے فرمایا کہ مردوں پر جہاد واجب نہیں ہے، صرف عورتوں پر جہاد واجب ہے، ایک انصاری خاتون کی قیادت میں خواتین کا ایک وفد رسول خدا کی خدمت میں آیا۔ یہ دیکھیں کتنی جذبہ ایمان سے
سرشار خواتین تھی وہاں. کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے اور عورتوں پر اس کو فرض قرار نہیں دیا. اتنی بڑی سعادت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک ہماری یہ درخواست پہنچائیں، ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کریں. ہمیں بھی جہاد کا حکم دیں. اور خواتین لڑی ہیں، کربلا میں بھی لڑی ہیں اور جنگوں میں بھی شہید ہوئی ہیں، میدان کے اندر شہید ہوئی ہیں خواتین. واجب نہیں، ان پر واجب نہیں ہے. رسول خدا نے فرمایا اصحاب سے نا، دیکھو کتنی بنیادی بات یا بنیادی مطالبہ لے کے آئی ہے. رسول خدا نے ان خواتین سے کہا اللہ تعالیٰ نے جہاد کو تمہارے اوپر فرض قرار نہیں دیا، لیکن ایک عمل جو جہاد سے بہت آسان ہے لیکن اجر اس کا اتنا ہی ہے جتنا جہاد فی سبیل اللہ کا ہوتا ہے، وہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ فرض قرار دیا ہے. وہ کیا ہے؟ جہاد المرأۃ حسن التبعل، خاتون کا جہاد بہترین شوہرداری ہے. تمہارا جہاد یہ ہے. ابھی ہم اس وادی میں نہیں جاتے کہ حسن تبعل کا مطلب کیا ہے. میاں کے جوتے پالش کرنے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، فرش کو دھونا ہے، کھانا پکانا ہے. مردوں کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہوگی نا، ہر شخص مفاد پرست ہے نا. جہاد المرأۃ حسن التبعل، دو چیزیں فرض ہیں عورت پر. دو چیزیں، ازدواجی زندگی کے حوالے سے مرد سے تعاون کرنا ایک، دوسرا جو بوٹ پالش کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، فرش دھونے اور کھانا پکانے اور آٹا گوندھ کے چپاتی پکانے سے بھی زیادہ مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ شوہر کا احترام. یہ بہت مشکل کام ہے، شوہر کا احترام. یہ بہار میں یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ، رسول خدا کا فرمان ہے، اگر خدا کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خواتین سے کہتا کہ اپنے میاں کے لیے سجدہ کرو. بس ہو گئی نا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ کام ہے عورت کے ذمہ، شوہر کا احترام اور ازدواجی زندگی سے کے حوالے سے اس کے ساتھ تعاون کرنا. ہاں یہ کام اگر کرو گی تو تمہیں ثواب ملے گا، نہیں کرو گی تو پابند نہیں ہے. وہ بعض اوقات شادی حالوں میں یا گھروں میں جب وہ نکاح ہوتا ہے اور بعض ہمارے وہ نظریاتی جو ہے نا وہ ساتھی کہتے ہیں کہ آقا آج کوئی درس ہونا چاہیے، وہاں اس طرح کی باتیں کر کے ایک بات میں کرتا ہوں، خاتون چاہے کتنے بڑے گھرانے سے ہو، وہ پڑھے لکھے گھرانے سے ہو اور پتہ نہیں کھاتے پیتے گھرانے سے ہو، وہ خاتون جنت سے بڑھ کے نہیں ہیں. یہ ہے نا، ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، چکی چلا چلا کے دست مبارک مجروح ہو جاتے تھے، کپڑے میلے ہو جاتے تھے. گیس یا ہیٹر کا سلسلہ نہیں تھا، لکڑیاں جلاتی تھی اور ان کو وہ پھونکا دے کے جو ہے نا لکڑی کو جلاتی تھی، کپڑے آپ کے سارے گندے ہو جاتے تھے. اور امیر المومنین وہ بیٹھ کے خاتون جنت کے ساتھ دال صاف کرتے تھے. دال یہ باہمی تعاون الگ بات ہے لیکن خاتون کا فرض نہیں ہے. اچھا جی، میں جو ہے نا غیر ارادی طور پر وہ بہت دور نکل گیا. بات ہو رہی تھی خواتین کی نا کہ من ربک، یہ عورت ہو تو اس کو کہیں گے ٹھیک ہے نا من رب کی، مرد ہے تو اسے کہیں گے من ربو کا. اسی طرح من امامو کا، من نبیو کا وغیرہ وغیرہ. کون سوالات کا جواب دے پائے گا؟ فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 کے اندر یہ موجود ہے. فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، غالباً جلد نمبر 5 میں بھی ہے. فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، تو اگر مومن ہے، پہلی شرط. ٹھیک ہے جی، غیر مومن ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا، چاہے زندگی میں کتنا بھی دو کے پہاڑے کی طرح اس کو رٹا ہو، وہ جواب نہیں دے پائے گا. فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، تو اگر مومن ہے، تقیہ
تقی کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام محمد تقی رکھا ہو. تقی یعنی متقی. تقی متقی کو کہتے ہیں ہاں نقی پاک و پاکیزہ کو. فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا تو اگر مومن ہے الحمدللہ ہم سب مومن ہیں. مومن کا مطلب وہی ہے توحید کا, عدل کا, نبوت کا, امامت کا, قیامت کا جو ہے نا وہ قائل ہو. مومنا تقیہ تقیہ. اچھا جی یہ جملہ ہے متبعا للصادقین. باقی چیزیں ذہن میں نہیں آ رہی ہیں. فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا موالیا لأولیاء اللہ یہ بھی ہے. متبعا للصادقین صادقین سے مراد ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین. ہمارے علماء کرام نے صادقین سے مراد مفسرین نے ائمہ اہل بیت مراد لیا ہے. صادقین یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو ائمہ معصومین کی امامت کا قائل ہے ان کی ولایت کا قائل ہے, نہیں. متبعا للصادقین تو اگر اپنی زندگی میں صادقین کا اطاعت گزار اور پیروکار رہا ہے تو فرشتے جو ہے وہ تیرے استقبال کے لیے آئیں گے. اور اگر یہ صفات تیرے اندر نہ ہو تلجلج لسانک, الفاظ میرے خیال میں یہ ہے زبان تیری کام نہیں کرے گی جتنا بھی تو نے ان کا جو ہے نا وہ رٹا لگایا ہو. اچھا یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک تو قبر میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور دوسرا اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بارے میں مجلس کا جی سوم کی مجلس کا اہتمام پروگرام بنانے سے پہلے, چہلم کی مجلس کا پروگرام بنانے سے پہلے, برسی کی مجلس کا پروگرام بنانے سے پہلے سب سے پہلے یہ حساب کتاب کریں کہ مرحوم کے ذمہ کوئی حق اللہ یا حق الناس واجب الادا رہ تو نہیں گیا, چونکہ اس سے پوچھا جانا ہے. کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی کا آپ سے قرض لیا ہے 1000 5000 10,000 50,000 یہ حق الناس ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. نمازیں ایک دن کی نہ پڑھی ہوں, 2 دن کی نہ پڑھی ہوں, سال کی نہ پڑھی ہوں, ایسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بہادر بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے میرے سامنے اقرار کیا ہے میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی. 70 سال عمر تھی ایک حاجی کی, حج پہ آیا تھا مکے میں, میرے سامنے کہا کہ آغا صاحب میں نے ساری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی اور روزہ بھی نہیں رکھا, بیت اللہ کا حج بھی نہیں کر سکا. وہ کاروان میں سے کسی میرا خب ناصر نقوی نے اس کی طرف سے حج کیا. اچھا شیطان کو کے قریب جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. 70 سال کا بوڑھا ویسے بھی کمزور تھا, شیطان کو کنکریاں بھی ان کی طرف سے کسی اور نے ماری اور بیت اللہ کا طواف بھی. اس کو میں نے کہا دیکھو تم اپنی اولاد پر, مجھے کسی نے بتایا کہ بلیو ایریا میں کئی پلازوں کا مالک ہے وہ بندے خدا. اس کو میں نے کہا اپنی اولاد پر کوئی اعتبار مت کرو, ابھی سے کوئی رقم مقرر کرو, جتنے دن زندہ ہو 6 مہینہ سال 2 سال وہ شروع کرو جب سے تم بالغ ہوئے ہو. جتنی پڑی گئی زندگی میں اپنی زندگی میں قضا پڑی گئی, جو نہیں پڑی کسی ذمہ دار آدمی کو دے دو, کہو کہ میرے مرنے کے بعد ان پیسوں سے آپ خود پڑھو یا کسی کو معاوضہ دے کہ میری نمازیں پڑھو. روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ طول عمر دے. آیت اللہ سیستانی کو ایک بہت بڑی مشکل انہوں نے ہماری حل کر دی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے روزے نہیں رکھے بغیر کسی شرعی مجبوری سے کے خدا کی نافرمانی اور بغاوت کر کے روزے نہیں رکھے, وہ اگر اپنی زندگی میں رکھتا تو جتنے روزے نہیں رکھے وہ روزے بھی رکھتا اور فی روزہ یا غلام آزاد کرتا جو آج کل نہیں ہے, یا فی روزہ 2 مہینے روزے رکھتا, وہی بڑا مشکل کام ہے, یا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلاتا قضا روزے رکھنے کے علاوہ. یہ کام نہیں کیا اور اللہ کے پیارے ہو گیا. اب اس کے لواحقین پر واجب نہیں ہے کہ جس طرح نمازیں پڑھوانا واجب ہے اسی طرح
وہ روزے بھی رکھوائے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے روزے نہیں رکھے، مثلا 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھا، آپ مد بھی دے دینا، فی روزہ 750 گرام آٹا آپ غریبوں کو دے دیں، وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ کیا چیز ہے 750 گرام آٹا؟ اب ہم حساب کتاب لگا رہے تھے، یہ جو ادھر 20 کلو کا تھیلا کتنے کا ملتا ہے یہاں؟ 2800۔ گلگت میں 520 کا مل رہا ہے۔ میں نے ابھی پتہ کیا ہم نے، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ ابھی گاڑی میں ہم نے، چونکہ ایک بندے نے مجھے پیسے دیے تھے کہ ہاں صاحب اس کا وہ کرنا ہے، تو میں نے سوچا بھائی ادھر دیں گے تو زیادہ جو ہے نا وہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ابھی میرے ساتھ جو گن مین ہے اس نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ 520 کا ہے۔ 520، اچھا جی، اس حساب سے دیکھیں تو 520 میں حساب لگائے نا کلو کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میرے بھائی یہاں کے حساب سے بھی اگر آپ ادا کریں تو 22.5 کلو 1 مہینے کے آٹے کا آپ دے دیں، اس کی جان ادھر چھٹ جائے گی۔ یہ بھی دیکھیں کہ حج بیت اللہ اس پر واجب تھا یا نہیں تھا۔ بیٹوں کو پتہ ہے میرا باپ کتنا مالدار تھا، اس پر حج واجب تھا یا نہیں کیا؟ ہاں تھا، کر چکا ہے الحمدللہ۔ حج واجب تھا لیکن نہیں کیا، ہاں وہ آپ اس کی طرف سے نمازیں پڑھوائیں، روزوں کا مد ادا کریں، اس کی طرح حج بیت اللہ کریں۔ یہ جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بڑے سرزنش کے انداز میں مالکم، یہ عربی کا عجیب جملہ ہے۔ مالکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ ایک کلمہ ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی مالکم کیف تحکمون۔ کیا وہ آدمی یا وہ ہستی وہ پیشوا بننے کے زیادہ حق رکھتا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھاتا ہے، یا وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے یا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ عالم کو چھوڑ کے جاہل کی پیچھے جاتے ہو۔ سلمان فارسی کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ رسول خدا کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لکل نبی وصی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، فمن وصیو کا، اللہ یقیناً ائمہ معصومین کی جوار میں ہے، اہل بیت کی جوار میں ہے، چونکہ کہہ دیا ہے سلمان منا اہل بیت، یقیناً اہل بیت کے جوار میں ہوں گے۔ ایک معرکۃ الآراء اور سب سے بڑے اختلافی مسئلے کا حل رسول خدا کی زبان مبارک سے انہوں نے بیان وہ کروا دیا ہے۔ اب کوئی عمل نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے۔ امن وصیو کا عرض کرتے ہیں فسکتا، اس وقت رسول خدا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا کہ میرے بعد میرا وصی کون ہوگا۔ فلما رآنی بعدو، جب دوبارہ میری آن حضرت سے ملاقات ہوئی اسی دن یا دوسرے دن یا ہفتے بعد، بجائے اس کے کہ میرے سوال کا جواب دے دے، وہ میرے سوال سے ملتا جلتا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال الٹا میرے اوپر کر ڈالا۔ رسول خدا نے کہا کہ سلمان تمہیں پتہ ہے اتدری من وصی موسیٰ، تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ان کا نام یوشع بن نون تھا، یوشع بن نون۔ اچھا میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کون سے انبیاء ہیں جن کے دو نام ہیں، ان میں سے ایک ان کا بھی نام تھا، لیکن ایک ذوالکفل اور ایک یوشع بن نون، لیکن میں نہیں اس کو سمجھتا، چونکہ یوشع بن نون کے جو قبر ہے وہ کاظمین میں ہے،
ذوالکفل وہ کربلا اور نجف کے وہ درمیان میں ہے، لہذا وہ میں حضرت یونس کا ایک نام جو ہے نا حضرت یونس ہے، ایک ذنون ہے، وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کچھ باتیں تھیں۔ بہرحال یوشع بن نون تھے، رسول خدا نے پوچھا وَلِمَا، ہماری جانیں نثار ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا، سنہری موقع کہ جہاں پر اپنے بعد امیر المومنین کو اپنے جانشین ہونے کا اعلان نہ کیا ہو۔ جی فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ یوشع بن نون تھا تو فرمایا وَلِمَا، یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کیوں یوشع بن نون کو اپنا وصی مقرر کیا؟ یہ تو الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کا وصی بھی مقرر خدا کرتا ہے، نبی آ کے اعلان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، بلغ ما انزل الیک من ربک، ہاں ادھر سے آرڈر آتا ہے، پھر آن حضرت وہ اعلان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلِمَا، اور حواری بھی تھے حضرت موسیٰ کے اور اصحاب بھی تھے، ان سب کو چھوڑ کے یہ یوشع بن نون میں کون سی ایسی خصوصیت یا فضیلت تھی جس کی وجہ سے ان کو اپنا وصی بنایا؟ سلمان نے کہا کہ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ کے حواریوں میں حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ ایک معیار سلمان کی زبان سے جو ہے نا وہ ظاہر کر کے یا کروا کے رسول خدا نے فوسی، ہم عربی میں اپنے مدارس کے زبان میں کہتے ہیں فا، یہ نتیجیہ ہے۔ اگر معیار یہ ہے، اگر کسی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس نبی کے بعد سب لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فوسی، میرے بعد میرا وصی، وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، ایک سوال کے جواب میں سب کچھ بتا دیا رسول خدا نے، یہ بھی بتا دیا میرا بعد میرا وصی کون ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد سب سے افضل کون ہے۔ وصی، میرا وصی، وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، اور وہ کہ میں جس کو سب سے افضل کے طور پر اس دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، الذی یقضی دینی، وہ جو میرے قرض بھی اتارے گا، ویؤدی امانتی، امانتوں کو بھی ان کے مالکان تک پہنچائے گا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد کا، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اللہم صلی اللہ۔ اچھا جی، یہ آپ نے یہ حساب کتاب رکھنا ہے جی، ان کے ذمے اگر کوئی حج بیت اللہ رہ گیا تو حج بیت اللہ خود جا کے کریں، یا کسی اچھا جو حج پہ جا رہا ہے اس کو حج بدل کے لیے نائب بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ مسجد شجرہ میں ہم نیت کرواتے ہیں، احرام کی نیت، اور میں کہتا ہوں پہلے وہ مومنین تیار رہیں جو اپنا حج کر رہے ہیں، ان سے نیت کرواتے ہیں، پھر وہ مومنین جو کسی کی نیابت میں آئے حج بدل کر رہے ہیں ان کے الگ 20 سے 25 بندے تھے، خواتین مرد ملا کے، جو حج بدل کر رہے تھے۔ لوگوں کو میں نے مسئلہ بتایا، یہاں حاجی کیمپ میں بھی بتایا، اپنی مسجد میں بھی بتایا، اور وہاں بھی بتایا۔ آپ نماز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کوشش کے نتیجے میں آپ کی نماز یا ٹھیک ہو جائے گی الحمدللہ، ٹھیک نہ بھی ہوئی وہی غلط نماز قرأت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کیونکہ آپ نے ٹھیک کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو حج بدل کے لیے جا رہا ہے اس کی قرأت ٹھیک ہونی چاہیے، کوشش کے باوجود بھی اگر اس کی قرأت ٹھیک نہیں ہوتی وہ اپنے لیے تو کر سکتا ہے مگر کسی اور کے لیے وہ حج بدل نہیں کر سکتا۔ چیخ چیخ کے میرا گلا بیٹھ گیا، بھئی آؤ اور آ کے اپنی قرأت ٹھیک کرو، نہیں کوئی آیا۔ رسول خدا کا ایک فرمان ہے، کسر ظہری
رجلان، دو بندوں نے، رسول خدا فرماتے میری کمر توڑ دی ہے، دو بندوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک عالم متحدق، ایک وہ آدمی جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اپنے علم کی بے حرمتی کرتا ہے، نمبر دو وجاہل متنسک، ایک وہ بندہ منتیں کرتے ہیں کہ آؤ وضو ٹھیک کرو، آؤ قرات ٹھیک کرو، لیکن اکڑاتا ہے اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی ذمہ دار آدمی کو حج بدل کے لیے بھیجیں جس کی نماز ٹھیک ہو، جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے یا اس لیے کہ وضو ٹھیک نہیں ہے یا اس لیے کہ قرات ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ حج بدل کے لیے نہیں بھیج سکتے، بے شک کوشش کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوئی ہو، اس کی اپنی نماز ٹھیک ہوگی، اس کا اپنا حج ٹھیک ہوگا، لیکن کسی اور کی وہ نیابت نہیں کر سکتا۔ ہمارا مقدمہ لمبا ہو گیا، میں آج ایک بہت اچھی اور ایمان افروز روایت آپ کو سنانے کے لیے لایا ہوں، لیکن اس کی قیمت آپ سے ایک باواز بلند صلوات جو ہے وہ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 27 ہے اور صفحہ نمبر 128، جلد 127 اور صفحہ نمبر جلد نمبر 27، 110 تو کل جلدیں ہیں، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 128۔ اچھا، اس کے اندر یہ سلمان فارسی سے تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء اعرابی من بنی عامر، بنی عامر عربوں کا قبیلہ تھا، عرب کے قبیلہ بنی عامر کا ایک بندہ اس محفل میں آیا جہاں پر آن حضرت اور صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور کہا یا رسول اللہ جاء منکم رسول یدعونا الی الاسلام فاسلمنا، آپ کا ایک وہ پیغمبر ہماری طرف آیا پیغام لے کے کہ بھئی اسلام لے آؤ، ہم اسلام لے آئے، ثم الی الصلاۃ یدعونا الی الاسلام فاسلمنا، اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم اسلام لے آئے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر نماز کی دعوت دی اور ہم نے نماز پڑھی، روزے کی دعوت دی، روزہ رکھا، جہاد فی سبیل اللہ، فرأیناہ حسنا، یہ سب ہم کو اچھا لہا، ثم نہیتنا عن الزنا والسرقہ والغیبہ والمنکر، پھر آپ نے ہمیں زنا سے بھی منع کیا، چوری سے بھی منع کیا، غیبت سے بھی منع کیا اور برائیوں سے منع کیا، فانتہینا، ہم باز آئے، نہیں کے نتیجے میں فانتہینا، ہم نے ان حرام کاموں کو ترک کیا، فقال لنا رسولک، اور آخر میں آپ کا رسول جو آپ کا وہ کیا کہتے ہیں نامبر ہے یا پیغام لے کے آنے والا، اس نے ایک اور چیز جو ہے نا وہ ہمارے ذمہ لگا دی ہے اور کہا کہ یجب علینا، یہ فقال لنا رسولک علینا ان نحب سحرک علی ابن ابی طالب، ایک نیا آرڈر آ گیا ہے کہ جو آپ کا داماد علی ہے اس سے بھی محبت کریں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا عبادات سے کیا تعلق ہے؟ فما السر فی ذالک، اس میں کیا راز ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھی، زکوٰۃ بھی ادا کی، حج بیت اللہ بھی کیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا، اس کا اسلام سے کیا عمل دخل ہے، کیا تعلق ہے علی کی محبت کا؟ دیا وَمَا نَرَاهُ عِبَادَةً، اس کو ہم کوئی عبادت نہیں سمجھتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا لِخَمْسِ خِصَالٍ، علی میں 5 خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی طرح اس کی محبت کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ وہ 5 خصلتیں میرے بعد کسی اور میں تمہیں نہیں ملیں گی۔ لِخَمْسِ خِصَالٍ، نمبر 1
اولها، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انی کنت یوم بدر جالسا بعد ان غزونا، جنگ بدر، یہ کوئی 15-20 سال سے میں حج پہ جاتا تھا، بدر نہیں کبھی گئے تھے۔ اس سال تھوڑی سی آزادی تھی اور ہمارے اخلاق کاظمی صاحب کو منسٹری کی طرف سے کوئی گاڑی ملی ہوئی تھی، کوئی 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، ہم بدر گئے، جنگ بدر گئے، جہاں 70 مشرکین مارے گئے تھے، ان میں سے آدھے کو امیر المومنین نے مارا تھا، باقی آدھے کو مسلمانوں نے اور فرشتوں نے مل کے مارا تھا۔ وہ جنگ بدر ہے۔ چونکہ تاریخ تھوڑی بہت پڑی ہوئی تھی، ادھر جا کے جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا مزہ آ گیا واقعاً وہاں۔ اچھا، وہ کنواں ابھی تک موجود ہے، وہ آثار قدیمہ کے طور پر کہ جس سے امیر المومنین پانی لے کے آ رہے تھے، ایک مرتبہ جبرائیل امین، دوسری مرتبہ پتنی وہ میکائیل، اور تیسری دفعہ اسرائیل 1000 فرشتوں کو ساتھ لے کے علی کے لیے سلام کرنے آئے تھے۔ دیر ہو گئی تھی نا۔ اچھا جی، ابھی وہ آپ کو سارے فضائل سنانا مقصد نہیں ہے۔ کہا کہ بدر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، بعد ان غزونا، جنگ سے ہم فارغ ہو گئے تھے، فائر بندی ہو گئی تھی، یا دشمن جو ہے وہ شکست کھا گیا تھا۔ تو اذ حبط جبرائیل، اتنے میں جبرائیل امیر نازل ہوا اور کہا ان اللہ یقرئک السلام، جبرائیل نے آ کے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، وَيَقُولُ، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے بَاهَيْتُ الْيَوْمَ بِعَلِيِّ الْمَلَائِكَةِ، آج فرشتوں میں علی کی وجہ سے خدا فرماتا ہے میں فخر مباحات کر رہا ہوں۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں علی کی وجہ سے فخر کر رہا ہوں۔ وَهُوَ يَجُولُ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ، کس موقع پر اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے؟ جب دشمن کے صفوں میں بیٹھ کے علی ٹہلتا ہے اور نعرہ تکبیر اپنی زبان سے بلند کرتا ہے جی، اور اللہ کے فرشتے بھی علی کے ساتھ ساتھ نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ جی ہاں، درود بھیجیے ذرا محمد وال محمد پر۔ وَالْمَلَائِكَةُ تُكَبِّرُ مَعَهُ، علی کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ اور ابھی اصل راز بتا رہے ہیں کہ کیوں میں نے وہ شہادتین کی طرح، نماز کی طرح، روزے کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، جہاد اور حج کی طرح علی کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اصل آرڈر ادھر سے آتا ہے، میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، ہاں، جتنا بھی فخر اور ناز کریں نا آپ، خدا کی قسم کم ہے۔ ہاں اچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، خدا فرماتے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، یا بعض روایات میں آلیت نفسی علی نفسی، میں نے اپنی ذات کی قسم کھا کے اپنے آپ کو پابند کر دیا ہے کہ میں اس آدمی کے دل میں علی کی محبت کی جگہ رکھوں گا جس سے میں خدا محبت کروں گا۔ آلیت نفسی یا علی، یا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت جلال کی قسم، لا الہم حبہ، بہترین ترجمہ جو میں کر سکتا ہوں، ادھر شاعر بیٹھے ہوئے ہیں آغا صابری، یعنی میں صرف اس آدمی کی دل میں علی کی محبت کو ڈالتا ہوں، اس آدمی کے دل میں علی کی محبت کی جگہ رکھتا ہوں کہ الا من احبہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ بس ایک جملہ عرض کروں، محب علی ہونا محبوب الہی ہونے کی نشانی ہے۔ جو علی کی محب ہوتا ہے وہ پہلے خدا کا محبوب ہوتا ہے، جو خدا کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو علی سے محبت کی توفیق دیتا ہے، جی ہاں، اور وہ مبغوض الہی ہے، قابل نفرت ہے خدا کے لیے وہ بندہ جس کے دل میں علی کی محبت یا نہیں ہوتی۔
ولا الہم بغضہ الا من ابغضہ، اور اس بندے کے دل میں علی کے بغض کو ڈالتا ہوں جس سے میں بغض رکھتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے میں بغض رکھتا ہوں۔ جی اچھا جی، میرے خیال میں شاید میں 5 کے 5 بیان نہ کر سکوں، دوسرا بھی بیان کر دیتا ہوں بس آپ کی اجازت سے۔ بآواز بلند درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وثانیہ، دوسری وجہ علی کی محبت کو فرض قرار دینے کی یہ ہے کہ انی کنت یوم احد جالسا، جنگ احد ختم ہو گئی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے جی اور وقت فرغنا من جہاز عمی حمزہ، اور ہم جناب حمزہ سید الشہداء کی تجہیز و تدفین سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے۔ شہداء احد میں سے کچھ میدان احد میں دفن ہیں، من جملہ جناب حمزہ سید الشہداء، باقی زخمی ہو گئے تھے، مدینہ لائے گئے تھے، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ان کی اجتماعی قبر ہے، وہاں جا کے حجاج کرام وہ زیارت کرتے ہیں۔ ہم ان کی اس سے فارغ ہو چکے تھے، اتنے میں جبرائیل آیا۔ یہ بھی ہر جگہ پہنچ جاتا تھا جبرائیل، اتانی جبرائیل آیا اور آگے کہا قال یا محمد ان اللہ یقول، خدا فرما رہا ہے کہ انی فرضت الصلاۃ، میں نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، ووضعتها عن المریض، البتہ وضاحت طلب ہے لیکن میں نے مریض سے نماز کو اٹھا لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مریض بالکل نماز اس پر واجب نہ ہو، وہ مرض کی حالت میں جیسے پڑھ سکتا ہے ویسے نماز پڑھے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے دائیں کروٹ بائیں کروٹ پش کے بل، بہرحال وہ کر دیا ہے۔ والمسافر، اچھا جی اسی طرح وہ فرضت الصوم، روزے کو میں نے فرض قرار دیا ہے، وضعته عن المریض والمسافر، مریض اور مسافر سے فرض کو میں نے اٹھا لیا ہے۔ وفرضت الحج ووضعته عن المقل المدقع، حج کو میں نے فرض قرار دیا ہے لیکن غریب اور نادار پر سے میں نے حج کے فریضے کو اٹھا دیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے لیکن جس کے پاس نصاب کے برابر وہ مقدار میں وہ جنس نہیں ہے۔ وَجَعَلْتُ حُبَّ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ، ایک لمحے کے لیے بھی میں راضی نہیں ہوں کہ کسی کا دل علی کی محبت سے خالی ہو۔ وہ امیر ہے، غریب ہے، کنگال ہے، کروڑ پتی ہے، مانگ رہا ہے، بکاری ہے، مگر اس کے دل کو علی کی محبت سے سرشار ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، باقی جو 5 خصلتیں ہیں وہ انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں نا سامعین کے لیے دانے کے طور پر محفوظ رکھتا ہوں۔ اس کو درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، بس میں نے کر دیا۔ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی نا، اور اس کو آپ مصائب کا مقدمہ بھی سمجھیں، تمہید۔ شیخ محسن علی اللہ ان کو صحت اور طول عمر دے، راوی زندہ ہے، وہ خود سناتے ہیں، انہوں نے خود مجھے سنایا ہے۔ میں جب نجف سے واپس اسلام آباد آیا، جب میں اہل بیت کی تاسیس کی کوشش شروع کر دی، چند مہینوں کے بعد وہ سکردو گئے، اپنے آبائی علاقہ، ان کے والدین ان کی عدم موجودگی میں فوت ہو گئے تھے۔ کھرمنگ کا علاقہ، کہتے میں قبرستان گیا وہ فاتحہ خوانی کے لیے۔ وہ جب مرحوم کم وقفے سے جب ان کی وفات ہوتی ہے نا، وہ قبروں میں فاصلہ بھی کم ہوتا ہے، فاصلہ زیادہ ہو عام طور پر فاصلہ قبر میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ والد کی قبر، والدہ کی قبر میں فاصلہ زیادہ تھا، میں والد کی قبر پر گیا فاتحہ خوانی کی، لیکن والدہ کی قبر پر نہیں کیا، دور سے فاتحہ پڑھ کے سکردو واپس آیا۔ بھائی اسلام آباد پھر کراچی چلے گئے جہاں ان کی ہمشیرہ رہتی تھی۔ ہمشیرہ سے ملاقات کے بعد، خیریت دریافت کرنے کے بعد، سب سے پہلے ہمشیرہ نے پوچھا کہ بھائی جان آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو والدہ کی قبر پر نہیں جاتے؟ تو میں چونک گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی کل رات والدہ خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے یہ گیلہ کیا ہے، محسن قبرستان پر آیا، باپ کی قبر پر گیا لیکن میری قبر پر۔ ہم لوگ نا
ہماری یہ روح جب تک قفس عنصری کے اندر ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس کا دائرہ کار جی ہاں وہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ روح جب یہاں سے پرواز کر جاتی ہے پھر وہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ ہمارے مرحومین کو ہمارے اعمال کے بارے میں خبر ہے، خبر ہے۔ ایما معصومین اپنی زندگی میں بھی ان سے وہ حقائق پوشیدہ نہیں ہے، اس در و دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور خصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، احتجاج طبرسی کی عبارت ہے لا یعذب عنی من انبائکم شیء، تم مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو تمہاری کوئی خبر مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تم کیا بات کر رہے ہو وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مصائب آپ سنتے ہیں نا روز عاشور کے یا شام غریبان کے یا کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں اور زندانوں کے مصائب جن کو سن کے آپ روتے ہیں، اور میں نے کئی مجالس کو سامعین میں سے بعض کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پڑھنے والے کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن مصائب کو آپ سن کے بے ہوش ہوتے ہیں نا ان مصائب دل خراش مصائب کو رسول اور علی اور بطول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے۔ جناب ام سلمہ کا خواب اس کا واحد گواہ ہے جی، خواب میں دیکھتی ہے رسول خدا بال پراگندہ بکھرے ہوئے ان کے اوپر خاک ہے، یا رسول اللہ یہ میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ کہا کہ ابھی میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا گیا، میرے نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا، ابھی امام شہید نہیں ہوئے تھے، امیر المومنین جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے یا آ رہے تھے، میدان کربلا میں اصحاب کے ساتھ رکے اور 3 مرتبہ فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ ساتھیوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ کون ابو عبداللہ، کس کو آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ بتایا یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں میرے بیٹے کو پیاسا شہید کیا جائے گا، نشاندہی کی یہاں میرے علمدار کا خیمہ لگے گا، یہاں ہم شکر پیغمبر کا لگے گا، یہاں فلان صحابی کا لگے گا۔ اور تاریخ میں ہے اتنا روئے، ابھی امام شہید نہیں ہوئے مظلوم کربلا، یاد کر کے امیر المومنین اتنا روئے بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے امیر المومنین۔ جو شہادت سے پہلے تصور کر کے بے ہوش ہوتا ہو اس کے سامنے جب نہ بیٹے کو ذبح کیا گیا ہوگا، اس کے سامنے جب گھوڑے پر گھوڑوں پامال کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی رسول اور بطول علی کی دل کی؟ مجھے کہنے دیجئے بہت مشکل ہوتا ہے امام حسین کی شہادت کو پڑھنا، رسول اور مجھے کہنے دے رسول اور علی اور بطول کے سامنے تاریخ میں لکھا ہے اس ظالم کا نام بھی آتا ہے جس نے آپ کا امامہ اتارا سر سے، اس ظالم کا بھی نام آتا ہے جس نے عبا اتاری، اس ظالم کا نام بھی آتا ہے کہ جس نے وہ پیرہن بھی اتاری جو خصوصی طور پر جناب زینب کبریٰ سے مانگ کے زیب تن فرمایا تھا، ایتینی بلباس عتیق لا یرغب فیہ احد، بہن زینب مجھے ایک پرانا سا لباس دو، کوئی اس میں لالچ نہ کر سکے، کہیں لالچ میں میرا بدن برہنہ نہ ہو۔ مگر عزادارو امام کی یہ حسرت پوری نہ ہوئی، شہید محراب آ گئے، وہ کی میں نے ایک مجلس سنی ہے، وہ فرماتے ہیں میں سنا کرتا تھا لوگ کہتے مصائب میں ہمارے امام کو کسی نے غسل نہیں دیا، ہمارے امام کو کسی نے کفن نہیں دیا، میں سوچا کرتا تھا ہم اس مصیبت پر کیوں روتے ہیں؟ وہ تو شہید راہ خدا ہے، وہ تو سید الشہداء ہے، اس کو تو نہ غسل دینا واجب تھا نہ کفن دینا واجب تھا، کیوں اس مصیبت پر روتے ہو؟ کہتے میں نے شیخ جعفر ششتری کی ایک بات پڑھی، انہوں نے میرے اس مشکل کو حل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں شیخ جعفر ششتری، روایت کہتی ہے الشہید لا یغسل، شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، ولا یکفن، اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ آگے اگر یہاں تک روایت ختم ہوتی یہ سوال پیدا ہوتا
اگلا جملہ ہے جو ہمیں رلاتا ہے اور قیامت تک رلاتا رہے گا. اگلا جملہ ہے بل یدفن فی ثیابہ، بدن پر موجود خونالود لباس میں اس کو دفنا دیا جائے گا. ہم اس لیے روتے ہیں اور روتے رہیں گے، ان ظالمون نے وہ آخری بوسیدہ پیرہن بھی بدن پر نہ رکھا. یہ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں، اس ظالم کا نام بھی ہے کہ جس نے انگوٹھی کی خاطر امام کی انگلی کاٹ دی. اس ظالم کا بھی ذکر ہے کہ جس نے قیمتی کمر بند کے خاطر پہلے امام نے جب کمر بند پر دائیں ہاتھ رکھا اس کو قلم کیا، اور جب بائیں ہاتھ رکھا اس کو بھی قلم، اس پر بھی قلم کر دیا. ہاں، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور کیا دیکھا ہے علی اور بطول اور رسول خدا نے؟ یہ بھی دیکھا ہے کہ کس بے دردی سے، میں مسائی میں پڑھا کرتا تھا، یہ علی کی بیٹیاں اس باپ کی بیٹیاں تھی جو سائل کو اونٹ کے قطار دے دیتا تھا. یہ اشقیاء خدا کی قسم اگر خیموں میں آگ کے کہتے نا، وہ تمہارے پاس جو تبرکات ہیں زیورات وہ ہمارے حوالے کر دو، ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر حوالے کر دیتے، مگر ان ظالموں نے ایسا نہیں کیا. وہ روایت سن سکیں گے جب مختار کا انقلاب آیا نا، مختار کا انقلاب اور قاتلان حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوا. طریقہ کار مختار کا اور ان کے کمانڈروں کا یہ تھا، وہ ظالموں سے مجرموں سے پوچھا جاتا تھا اور ان کے ظلم کے مطابق ان کو سزا دی جاتی تھی. وہ مالک اشتر کے بیٹی ابراہیم، ان کے جو کمانڈر تھا، اس کی عدالت میں ملعون ابجر بن کعب کی پیشی ہوتی ہے. پوچھا جناب ابراہیم نے، سچ سچ بتا تم نے کربلا میں کیا ظلم کیا ہے؟ کسی کو مارا ہو، شہید کیا ہو؟ قسمیں کھائی، میں نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو شہید نہیں کیا. کسی کو لوٹا ہو، تبرکات چھینا ہو، تماچا، وہ ظلم کیا تھا عزادارو اس ظالم نے. اس ظلم کے بعد نا آسمان زمین پر گر جاتا، کوئی تعجب نہ ہوتا. ایک موقع پر علی کی بیٹی نے کہا بھی تھا، لیت السماء تدکدکت علی الارض، کاش یہ آسمان زمین پر گر جاتا، زمین پھٹ جاتی. ظلم اتنا سنگین تھا اسے بیان نہیں ہوتا. لیکن جب ابراہیم کا دباؤ بڑھا، وہ لرزتے اور کامتے کامتے کہا، میں نے شام غریبان میں علی کی بڑی بیٹی کی ردا چھینی تھی. تعلیم اور کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے علی کی بیٹی کی ردا چھیننے کے بعد علی کی بیٹی کی بالیوں کو، گوشواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زور سے اپنی طرف کھینچا. یہ کانوں کو چھینتی ہوئی خونالود بالیاں میرے ہاتھ میں آئی. ظالم اور تو نے کیا کیا؟ ہاں، پھر میری آقازادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قطع اللہ یدیک، خدا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، ورجلیک، خدا تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، وَأَحْرَقَكَ اللَّهُ بِنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ الْآخِرَةِ، آتش جہنم سے پہلے خدا دنیا کی آگ میں جلائے. جس طرح ظالم تو نے مجھے حجاب سے محروم کیا ہے. اور کس چیز کو دیکھا ہے؟ ہاں، علی اور بطول اور رسول نے اپنی آنکھوں سے امام جعفر صادق کو خلفائے بنی عباس نے 7-8 دفعہ گرفتار کیا، پھر رہا کیا. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی. راوی کہتا ہے میں امام کی خدمت میں گیا، آپ اپنے اس دروازے پہ بیٹھ کے رو رہے تھے جس کو آگ لگی ہوئی تھی. میں نے عرض کیا مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے گھر کو آگ لگائی ہے؟ فرمایا نہیں، میں اپنے گھر کے آگ لگنے پر نہیں روتا. ہاں، ان آگ کے شعلوں کو دیکھ کے مجھے وہ اپنی پھوپھیاں یاد آ گئی. ہاں، ایک خیمہ کو آگ لگتی تھی، دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرے میں لگتی تھی، تیسرے میں چلی جاتی تھی. لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انا للہ و انا الیہ راجعون.